चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ बचपन की यादें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसी बातें जो कि माशरे में हमें परेशान करती हैं, लेकिन हम इनके मुतालिक लिखते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते। तो आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए शुरू करता हूँ। नहीं बताऊंगा आपको कि इसे पैसे दिए या नहीं दिए, क्योंकि अक्सर लोग कुछ लिखते भी हैं तो इसमें ये ज़रूर बताते हैं कि मैंने फ़लाँ को पैसे दिए, इसकी मदद की, या मैंने भी ऐसा किया, आप भी ऐसा कीजिए। इनकी तहरीर मोटिवेशनल ज़रूर होती है, लेकिन इसमें अपनी अच्छाई भी बयान की होती है कि मैं अच्छा हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, मैंने ऐसे किया। ये इंसानी फितरत है, तो इस बात को छोड़ देते हैं। मेरे लिखने का मकसद कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करना है। बचपन का रमज़ान याद करूं तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन सुबह के वक्त उठना उतना ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। वो तो खैर अब भी है, नींद ही ऐसे आती है, लेकिन तब ज़्यादा बुरा लगता था कि कोई नींद से एकदम से उठा दे। कई बार उठाने पे ज़हन में ये ख्याल आता कि रोज़ा रखना है, उठना तो होगा। फिर आंखें खुल जाती और सोते जागते की कैफियत में मैं सहरी खा लेता। लेकिन उठने से पहले आलमी नींद में एक और आवाज़ भी थी जो रोज़ाना सुनाई देती थी। ये आवाज़ सहरी के वक्त जगाने वाले की थी, जो गली में से ढोल बजाता गुजरता और साथ साथ ये आवाज़ लगाता, जाग जाओ, उठ के रोज़ा रख लो। कभी थक जाता तो आवाज़ ना भी लगाता, लेकिन ढोल बाकायदगी से बजाते हुए गुजरता। इसका रोज़ का ये मामूल था। सोते सोते ढोल की आवाज़ कानों में पड़ती तो मैं सोते हुए भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता कि इसके बाद अम्मी उठाने के लिए आएंगी। जगाने का ये तरीक़ाकार बहुत पुराना है। तब ऐसे ही लोगों को जगाया करते थे। तब लोगों के पास घड़ियां भी कम ही हुआ करती थीं। वक्त का अंदाज़ा रोशनी और सूरज की रफ्तार से लगाया जाता था। तब ढोल वालों की वैल्यू थी। वो जगाने आते तो लोगों को पता चल जाता कि सहरी का वक्त हुआ चाहता है और वो उठ जाते। एक फैंटेसी थी। पुराने जितने भी सिस्टम हैं, इनमें एक कशिश है। अब वो कशिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। पुरानी बातें शायद इसीलिए हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारे बचपन का हिस्सा थीं। हमेशा से हम इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो हमसे खो चुकी हों। खोई हुई चीज़ें, गुजरा हुआ वक्त, टूटे हुए रिश्ते हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त माजी को सोचते हुए गुजार देते हैं। ये एक लंबी बहस है, तो मैं वापस आता हूँ रमज़ान की सहरी की तरफ। वो सहरी बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। सड़कों पे भी इतना रश नहीं होता था। तब तो बस उठ के सहरी खानी होती थी और इसके बाद अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ने चला जाता। नमाज़ पढ़ के वापस आता तो हल्की हल्की सी रोशनी होनी शुरू हो जाती। नमाज़ पढ़ते हुए भी ऐसा होता कि वज़ू करने के बावजूद नींद गालिब रहती। सजदा करता तो सजदे में आंखें बंद होने लगती और नींद आने लगती। अलग ही समा होता था सहरी का, पुरसुकून फ़िज़ा, एक मुक़द्दस सी कैफियत चार सू बिखरी होती। दिलों में यही एहसास होता कि रमज़ान है और ये वक्त बहुत ख़ास है। लोग घरों से निकलते और मस्जिद को रवाना हो जाते। सब घरों की लाइट्स जल रही होती। अंधेरे में ही दिन का समा हो जाता। नींद के बाद मसाजिद में तलावत होती, हर तरफ चहल पहल होती। कम ही लोग सहर के बाद सोते थे, वरना जागते रहते और रोज़मर्रा के कामों के लिए तैयार होते। जिन्होंने दफ्तर जाना होता वो दफ्तर के लिए तैयार होते और स्टूडेंट स्कूल जाने के लिए। मस्जिद से निकलते ही मैं अब्बू के साथ सैर के लिए निकल जाता। जब सैर के लिए निकलता तो खूबसूरत परिंदे और इनकी चहचहाहट, ठंडी हवा नींद को उड़ा देती। अब्बू का हाथ थामे मैं चलता जाता और थकता नहीं था। तब जो एहसासात होते वो शायद मैं बता ही नहीं सकता। सहरी के वक्त ढोल बजाने वाला गली से ज़रूर गुजरता और जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता तो वो दिन के वक्त आता और गली में ढोल बजाता। लोग इसको पैसे देते और वो इन पैसों से ही अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी करता। इसकी ये ड्यूटी इतनी आसान भी नहीं होती थी। जब सहरी के वक्त मुझे उठना बहुत मुश्किल लगता था और वो तो उठ के गली गली चक्कर लगाता था। न जाने कितनी गलियों में घूमता होगा। चलते चलते इसकी टांगें भी थक जाती होंगी। कुछ सालों बाद इस ढोल वाले की जगह एक पीपा बजाने वाला आ गया, जो साइकिल पे सवार होता और साइकिल पे ही घी का पुराना टीन बजाता हुआ गली में से गुजर जाता। इसका यह सफ़र न जाने कितना लंबा होता। शायद हर गली में कोई ना कोई ज़रूर इसका इंतज़ार कर रहा होता कि आज नहीं आया,
کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کسی دن وہ نہیں آتا تھا۔ جب ڈھول بجانے والا کئی دن نہیں آیا تو خود سے ہی سب نے فرض کر لیا کہ ضرور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، ورنہ ہر رمضان میں وہ ضرور آیا کرتا تھا۔ کئی دن اس کا انتظار کرتا رہا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلے سال اس کی جگہ پیپا بجانے والے نے لے لی۔ گزرے ہوئے وقت کی کچھ چیزیں اب بھی باقی ہیں، ان میں سحری جگانے والا بھی ہے، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اکثر لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، سارے نہ بھی جاگ رہے ہوں تو ہر گھر میں سے ایک دو لوگ ضرور جاگ رہے ہوتے ہیں، جو انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، سحری تک جاگتے رہتے ہیں۔ سحری ہونے پہ باقیوں کو بھی وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے نہ تو اب سحری جگانے والے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مساجد کے اعلانات کی، لیکن اس کے باوجود مساجد میں بھی اعلانات کیے جاتے ہیں۔ سحری جگانے والا تو ایک بار گلی سے گزر کے چلا جاتا ہے، لیکن مساجد والے تو سر کھاتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ جگانا کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ مساجد والے تو ہر 10 منٹ بعد ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب 3 بج گئے ہیں، اٹھ جائیے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتے۔ ان کا اعلان بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ کے سحری کا انتظام کر لو اور روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھ کے مسجد میں آ جاؤ، صبح کے 3:10 ہو چکے ہیں۔ پھر 10 منٹ بعد دوبارہ یہی اعلان، اور وہ بھی مکمل اعلان۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ الارم لگا لیتا ہے، ٹائم دیکھ لیتا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، گھر میں سے بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بار بار اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی روٹین کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے انہیں دیر تک سلایا جاتا ہے، اور ابھی سوئے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مسجد کے اعلانات انہیں اٹھا دیتے ہیں، اور والدین کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ اب وہ بچوں کو سنبھالیں یا سحری بنائیں اور کھائیں۔ کئی مریض بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کو بھی جگا دیا جاتا ہے بار بار اعلان کر کے۔ ایک بار کا اعلان کافی ہوتا ہے، لیکن بار بار پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھیں گے۔ کوئی اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے لوگوں کا۔ جنہوں نے اٹھنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی سونے کی بھی روٹین ہوتی ہے اور صبح سویرے اٹھنے کے بھی۔ اکثر وہ تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں اٹھنا، چاہے ان کے سراہنے ڈھول پیٹو، انہوں نے پھر بھی نہیں اٹھنا۔ ایک اور بات سحری کے ٹائم کے متعلق کہ سحری کے وقت ابھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب روزہ بند کر لیجیے، ٹائم ختم ہو گیا۔ جبکہ پہلے زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ سحری تب تک ہوتی ہے جب تک اندھیرے میں آپ کو بنا لائٹس جلائے چیونٹی نظر نہیں آتی، تب تک سحری کا وقت ہے، تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن جب چیونٹی نظر آ جاتی ہے تب آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اب اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ بند کر دیجیے، اور اعلان ہونے کے بعد بھی 10 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی اذان دے رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی۔ اذان کا ایک وقت ہی نہیں ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کہ ایک اذان دے لے تو اس کے بعد میں اذان دوں تاکہ میری اذان بھی سنی جائے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس اعلان کے بعد بھی کھاتا پیتا رہتا ہوں 5-10 منٹ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتا ہے، سو میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر لیتا ہوں، دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی اور اس لیے روزہ اب رکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، روزہ قبول فرما لے۔ میرے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی دیر کر دیا کیجیے اور وقت کی پابندی نہ کریں۔ پابندی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کبھی کبھی اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اللہ سے التجا کر لیجیے کہ اللہ روزہ قبول کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور قبول کر دے گا اپنے بندوں کے لیے۔ اس کے دل میں بہت محبت ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو۔ کہتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت دیر تک کھاتے رہنا اور افطاری کے وقت فوراً روزہ افطار کر لینا سنت ہے۔ صرف سنا ہے میں نے، اس لیے اس سنت کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن بچپن کی بات ہے، آپ کو بتا دی۔ اب سے گزارش ہے کہ اپنے احساسات کو آپ شیئر کیا کیجئے، جو سوچتے ہیں وہ دوسروں کو بتایا کیجئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے سٹیٹس پہ لکھ دیا کیجئے، یا کہیں بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجئے۔ کچھ ایسا لکھیں جسے پڑھ کے دوسروں کو خوشی ملے اور وہ اچھا محسوس کریں۔ اگر تنقید کرنی ہے تو ضرور کیجئے، لیکن ان چیزوں پہ جو معاشرے میں ہمیں تکلیف دے رہی ہیں، جن کا ختم ہو جانا بہتر ہے۔ معاشرے میں ہونے والے مظالم، غلط چیزوں پہ آواز اٹھائیے۔ یہ مت سوچئے کہ
آپ کی آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز میں بہت ساری آوازیں ملیں گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا شمار بزدلوں میں نہیں ہوگا۔ کامنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی باتیں بھی شیئر کیجئے گا، آپ کے خیالات مجھے کچھ نیا لکھنے میں مدد دیں گے۔ پڑھنے کے لیے شکریہ، اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ باقی پھر اگلے ویڈیو میں، ہاں، سحری جگانے والے کو اگر کچھ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، دے دیں گے تو اگلے رمضان میں بھی وہ آ جائے گا اور آپ کو جگاتا رہے گا۔ لیکن اگر نہیں دیں گے تو وہ بھی سوچے گا کہ سحری کے وقت اٹھ کے لوگوں کو جگانے کا فائدہ کیا ہے، کچھ ملتا تو ہے نہیں، اور تو کچھ نہیں ہوگا، بس ایک اور بچپن کی یاد ختم ہو جائے گی۔